Connective tissues are a group of tissues in the body that connect, support, bind or separate other tissues or organs. یہ ایسے ٹیشوز ہوتے ہیں جو باڈی کے اندر دوسرے ٹیشوز اور ارگن کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ کنیکٹیو ٹیشوز ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اسکن کے نیچے، مسلز اور بونز کے درمیان، ارگنز کے آس پاس، حتیٰ کہ بلڈ اور فیٹ بھی اس کیٹیگری میں آتی ہے۔ ان ٹیشوز کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سیلز کم ہوتے ہیں اور ان سیلز کے درمیان زیادہ اسپیس ہوتی ہے۔ اس اسپیس میں ایک اسپیشل سبسٹانسز ہوتے ہیں جسے ہم میٹرکس کہتے ہیں۔ یہ میٹرکس کنیکٹیو ٹیشوز کو اسٹرینتھ اور فلیکسیبلٹی دونوں دیتا ہے۔ تو سمپل ورڈز میں کنیکٹیو ٹیشوز وہ ٹیشوز ہے جو چیزوں کو جوڑتا ہے، انہیں سپورٹ کرتا ہے یا الگ رکھتا ہے۔ کمپوننٹس آف کنیکٹیو ٹیشوز، یہ ٹیشوز بیسیکلی تین چیزوں سے مل کر بنتے ہیں: سیلز، فائبرز اینڈ گراؤنڈ سبسٹانسز۔ سیلز اینڈ کنیکٹیو ٹیشوز، ان سیلز کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کنیکٹیو ٹیشوز کو اسپیسیفک پراپرٹیز اور فنکشن دیتا ہے۔ ان میں یہ سیلز شامل ہے: فائبروبلاسٹ، the builders. These are large and flat cells which secrete fibers. یہ سب سے کامن سیلز ہے اور یہ کولاجین، الاسٹین اور ریٹیکولر فائبرز بناتی ہے۔ یہ سیلز گراؤنڈ سبسٹانسز بھی بناتی ہے۔ میکروپیجز، the bodyguards. یہ امیون سیلز ہے جو بیکٹیریا، وائرسز اور ڈیڈ سیلز کو پیگوسائٹوسس کے ذریعے ختم کرتی ہے۔ ماسٹ سیلز، یہ ہسٹامین اور ہیپرین جیسے کیمیکل ریلیز کرتی ہے۔ ہسٹامین الرجی اور انفلیمیشن میں مدد کرتا ہے اور ہیپرین بلڈ کلاٹنگ کو روکتا ہے۔ پلازما سیلز، the antibody factories. یہ بی لیمفوسائٹ سے بنتی ہے اور اینٹی باڈیز بناتی ہے جو پھر اسپیسیفک پیتھوجن کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ یہ باڈی کے اینٹی باڈیز فیکٹری ہے جو وائرل یا بیکٹیریل اٹیک میں رسپانس کرتی ہے۔ ایڈیپوسائٹس، the fat storage unit. یہ فیٹ سیلز ہے جو انرجی سٹور کرتی ہے اور باڈی کو انسولیشن اور کشننگ پرووائڈ کرتی ہے۔ میزنکائمل سیلز، the stem cells. یہ انڈیفرینشیٹڈ stem cells ہے جو ضرورت پڑنے پر فائبروبلاسٹ، ایڈیپوسائٹس یا دوسرے کنیکٹیو ٹیشو سیل میں بدل سکتی ہے۔ لیوکوسائٹس، وائٹ بلڈ سیلز. یہ بلڈ سے مائگریٹ کر کے کنیکٹیو ٹیشوز میں آتی ہے انفیکشن کی ٹائم میں۔ آپ انہیں ایمرجنسی فورسز کہہ سکتے ہیں جو ٹربل سنتے ہی اسی جگہ پر آ جاتی ہے۔ کنیکٹیو ٹیشوز کا دوسرا کمپوننٹ ہے فائبرز۔ ان فائبرز کی 3 امپورٹنٹ ٹائپس ہے: کولاجین فائبرز، الاسٹک فائبرز اینڈ ریٹیکولر فائبرز۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کولاجین فائبرز کی۔ یہ باڈی میں سب سے زیادہ پائی جانے والی فائبرز ہے اور یہ کولاجین پروٹین سے بنتے ہیں۔ کولاجین ایک ایسا پروٹین ہے جو باڈی کو طاقت اور سٹیبلٹی دیتا ہے۔ اگر آپ مائکروسکوپ کے ذریعے کولاجین فائبرز کو دیکھیں تو یہ موٹے، لمبے اور لہراتی ہوئی داغوں کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ کھینچنے پر ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ مضبوطی سے ریزسٹ کرتی ہے۔ اس لیے کولاجین فائبرز ان جگہوں پر زیادہ پائی جاتی ہے جہاں پر اسٹرینتھ اور ٹینشن کافی زیادہ ہوتی ہے، جیسے ٹینڈنز، لیگامنٹس اینڈ سکن۔ اگر آپ کی باڈی میں وٹامن سی کی کمی ہو جائے تو کولاجین صحیح سے نہیں بنتا اور ایسے میں اسکروی نام کی بیماری ہو سکتی ہے جس میں واؤنڈ کی ہیلنگ نہیں ہوتی اور گمز بلیڈنگ کرتی ہے۔ یہ سب کولاجین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی فائبرز کو ہم الاسٹک فائبرز کہتے ہیں، جسے کہ نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فائبرز جسم کو لچک اور فلیکسیبلٹی دیتی ہے۔ یہ بہت پتلے اور برانچز کی شکل میں ہوتی ہے اور یہ الاسٹک نام کی ایک پروٹین سے بنتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ جب کوئی ٹیشو اسٹرچ ہوتی ہے تو یہ اسے ایکسپینڈ ہونے دیتی ہے اور پھر اس کو واپس اصلی شیپ میں لے آتی ہے، بالکل ربر کی طرح۔ الاسٹک فائبرز ان جگہوں پر موجود ہوتے ہیں جہاں پر ٹیشوز بار بار اسٹرچ اور کانٹریکٹ ہوتی ہے، جیسے لنگز میں جہاں ہر سانس کے ساتھ ٹیشوز ہے اور کانٹریکٹ ہوتی ہے، اینڈ آرٹریز، خاص کر آیوٹا میں جہاں انہیں بلڈ پریشر کے مطابق ایکسپینڈ اور کانٹریکٹ ہونا ہوتا ہے۔ تیسری قسم کی فائبرز کو ہم ریٹیکولر فائبرز کہتے ہیں۔ یہ فائبرز کولاجین کی ایک خاص ٹائپ سے بنتی ہے جسے ٹائپ 3 کولاجین کہتے ہیں، لیکن یہ کولاجین فائبر سے بہت زیادہ پتلے اور نازک ہوتے ہیں۔ ان کا ڈیزائن ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک جال یا نیٹ کی طرح دکھتی ہے۔ یہ فائبرز ان ارگنز میں پائے جاتے ہیں جہاں انٹرنل سیلز کو ایک سپورٹیو فریم ورک چاہیے ہوتا ہے، جیسے لیور، بون میرو، سپلین اور لیمف نوڈ۔ ریٹیکولر فائبر ایک اسپونج جیسے اسٹرکچر بناتی ہے جس میں بلڈ سیلز یا امیون سیلز کو ہولڈ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم تینوں فائبرز کا مختصر کمپیریزن کریں تو کولاجین فائبر سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، الاسٹک فائبر سب سے زیادہ فلیکسیبل اور ریٹیکولر فائبر سب سے زیادہ سپورٹیو نیٹ ورک پرووائڈ کرتی ہے۔ ان تینوں کا کمبینیشن ہر کنیکٹیو ٹیشو کو اس کی اسپیسیفک پراپرٹی دیتا ہے۔ جہاں اسٹرینتھ چاہیے تو کولاجین کام کرتا ہے، جہاں فلیکسیبلٹی چاہیے تو الاسٹک فائبرز، اور جہاں انٹرنل اسکیفولڈنگ چاہیے تو ریٹیکولر فائبرز۔
کنیکٹو ٹیشوز کا تیسرا کمپونیٹ ہے گراؤنڈ سبسٹانسز آلسو کالڈ میٹرکس. دا جیل لائک ٹرانسپیرنٹ مٹیریل فاؤنڈ بٹوین دا سیلز اینڈ فائبرز آف کنیکٹو ٹیشوز. گراؤنڈ سبسٹانسز ایک جیل لائک مٹیریل ہوتا ہے جو سیلز اور فائبرز کے درمیان موجود ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ایک فلنگ مٹیریل ہے جو ٹیشوز کو سپورٹ کرتا ہے اور نیوٹرینٹس اینڈ ویسٹ کی ایکسچینج کو الاو کرتا ہے. کمپونیٹس آف گراؤنڈ سبسٹانسز. اس کی 3 مین کمپونیٹس ہوتے ہیں. واٹر. نیوٹرینٹس اور ویسٹ پروڈکٹ کا ایکسچینج اس کے ذریعے ہوتا ہے. گلائکوسامائنو گلائکین. یہ ایک لانگ شوگر چین ہے جو واٹر کو اٹریکٹ کرتی ہے اینڈ بائنڈ سیلز ٹوگیدر. ایگزامپل از ہیلورونک ایسڈ. پروٹیوگلائکین. یہ گلائکوسامائنو گلائکین اور پروٹین کا کمبینیشن ہے اور یہ جیلی لائک سبسٹانسز بناتی ہے. ایڈہیسو گلائکوپروٹین. یہ سیلز کو فائبرز اور گراؤنڈ سبسٹانسز کے ساتھ جوڑتی ہے. ایگزامپل از فائبرونیکٹین. رول آف گراؤنڈ سبسٹانسز اینڈ کنیکٹو ٹیشوز. یہ صرف اسپیس فلر نہیں بلکہ سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. لبریکیشن اور شاک ایبزارپشن کرتا ہے. نیوٹرینٹس اور ویسٹ پروڈکٹ کی ڈیفیوژن کرتا ہے اینڈ ڈیفینس میکینزم میں ہیلپ کرتا ہے کیونکہ اس میں امیون سیلز حرکت کرتی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم کنیکٹو ٹیشوز کے ٹائپس کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے. سبسکرائب.